الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة قابل احترام سامعین کرام معزز اور مکرم خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام پر مہربان ہوا اور اللہ نے ہمیں رمضان المبارک کا سعادت والا، برکتوں والا، رحمتوں والا، مغفرتوں والا اور جہنم سے آزادی دلانے والا مہینہ اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا۔ میں نے آج سورہ تحریم کی آیت تلاوت کی ہے۔ سورہ تحریم کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی ذمہ داری کو بیان فرما رہے ہیں کہ آج ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ ہم دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہیں؟ ہمیں دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ لہذا قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنی جانوں کو، اپنی اہل و عیال کی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ میں جہنم سے بچ جاؤں
میرے اہل و عیال جہنم والے راستے سے بچ کر جنت والے راستے میں جانے والے بنے، ورنہ جو ہمارے پیارے ہیں، آج ہمارے اہل و عیال ہماری دھڑکن ہیں، ہمارے اہل و عیال ہمیں محبوب ہیں، یہی بد دینی کی وجہ سے، بے دینی کی وجہ سے ہم دیکھیں گے اللہ فرما رہے ہیں جہنم کا ایندھن بنا دوں گا اللہ کو ناراض اگر کر کے آ گئے۔ انجن بنیں گے کس کی وجہ سے؟ بے دینی کی وجہ سے۔ اس لیے دین کو سیکھنا، دین پر عمل کرنا اور اللہ کے اس مبارک دین کو، اللہ کے اس مبارک دین کو اپنے چھت کے نیچے، اپنی 6 فٹ کے باڈی میں، اپنے اہل و عیال میں، اپنے خاندان میں اللہ نے جتنی وسعت اور طاقت دے رکھی ہے، دین کو پھیلانا، دین پر اللہ کے بندوں کو چلنے کی دعوت دینا، یہ محنت کا کام ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ اس لیے 27ویں پارے کے دوسرے رکوع میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میں نے حدیث مبارکہ پڑھی ہے أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، سنو تم سب کے سب ذمہ دار ہو اور تم سے تمہاری اس ذمہ داری کے بارے میں، دین کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اللہ کے دین کو کہاں تک کے سیکھا اور اس پر کتنا عمل کیا، اور اسی طرح اپنے گھر کے اندر، اپنے اہل و عیال میں اور اپنے خاندان میں جاہلانہ رسموں کو چھوڑ کر، رواج کو توڑ کر سنتوں والی زندگی پر کتنا عمل کیا، یہ کل قیامت کے دن ہم سب سے پوچھا جائے گا۔ اس لیے آج ہمیں اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے۔ آج مسلم معاشرہ اپنی ذمہ داریوں سے اور اسی طرح اپنی محنت سے جی چرا رہا ہے، آج غفلت برتی جا رہی ہے، لہٰذا ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کی قرآن کریم میں اللہ پاک نے تعریف فرمائی کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو، لوگوں کی رفع نسانی کے لیے نکالی گئی ہو، اور اچھی باتوں کا حکم کرنا، اچھائی پر چلنا، بری باتوں سے رکنا، غلط کاموں سے رکنا، اللہ کی نافرمانی سے رکنا، اور اللہ کے بندوں کو، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی نافرمانی سے رکنے کی دعوت دینا، اللہ پر ایمان رکھنا، یہ ہمارے اوصاف کو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے۔ ہم ذمہ دار ہیں۔ کوئی قوم کی تعریف اللہ نے قرآن کریم میں نہیں فرمائی فَجَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بَعِيدٍ۔ قوم لوط کا، قوم ہود کا، قوم سمود کا، قوم صالح کا، اور اسی طرح تمام اقوام کا قرآن کریم میں تذکرہ آیا۔ دیکھو بعض قوموں کو ہم نے زمین سے اٹھایا، آسمان تک لے کر گئے، اور پھر آسمان کی طرف سے انہیں الٹ دیا، اور اس طرح یہ تہس نہس اور زمین میں دھسا دیے گئے۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، چلو زمین میں پھرو، زمین میں دیکھو وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی زمین پر ظلم کیا، اللہ کی زمین پر ناانصافی کی، اللہ کی زمین پر اللہ کی نعمتیں کھا کر، اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے اللہ کے باغی بنے، اللہ کے مقابلے میں آئے۔ ان لوگوں کا انجام دیکھو، کسی کو زمین میں دھسا کر، کسی کو پانی میں ڈبا کر، کسی کو آسمانوں پر لے جا کر الٹا الٹ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی پر آگ کی بارشیں کر کے فَجَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ۔ ان کا نسیہ منسیہ کر کے قرآن میں اللہ نے تذکرہ فرمایا، نا انصاف والے مت بنو، ظالم مت بنو،
بددین مت بنو، اللہ کے مقابلے میں کھڑے مت رہو، مال کے تکبر سے بچو، علم کے تکبر سے بچو، عبادت کے تکبر سے بچو، اسی طرح صلاحیتوں کے تکبر اور گھمنڈ سے بچو۔ دیکھو زمین میں الگ الگ قومیں، طاقتور قومیں آئی، لیکن ان کا انجام اللہ نے ناکام کیا، ذلت والا کیا، رسوائی والا کیا، اور ان کے کیے پر ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ نے ان کی بدعملی کی وجہ سے، ان کے برے اعمال کی وجہ سے اللہ پاک ان کو ان کے انجام تک کے پہنچایا۔ یاد رکھیں دنیا میں وہی پنپتا ہے جو اللہ کا بندہ اللہ کے دین پر چل کر بتاتا ہے۔ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، آج بہت بڑی ذمہ داری ہے، مسلمان غفلت میں ہے اپنی اولاد کی تربیت کے متعلق، اپنی اولاد پر نگہداشت کے متعلق، اپنے اولاد کی نگہبانی کے متعلق، اللہ کے دین کے متعلق آج ہم غفلت میں ہیں۔ کیا ہماری ذمہ داری ہے ہمارے گھر کا ماحول کیسا ہو، زندگیوں کا ماحول کیسا ہو؟ آج دیکھیں آپ، جنہوں نے دنیا کو ٹارگٹ کیا اور جنہوں نے علم کو اپنایا اور جنہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھا، کیا اللہ پاک نے زندگیاں چمکائی ہے؟ اللہ مثال دیتے ہیں قرآن کریم میں، اللہ سے بڑھ کر کس کی مثال ہو سکتی ہے؟ فرعون کی مثال آتی ہے، حامان کی مثال قرآن میں آتی ہے، قارون کی مثال قرآن میں اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ اسی طرح واقعات میں شداد آیا، یہ دنیا پہ محنت کر کے جانے والوں کے واقعات ہیں، ظالم ہیں، جابر ہیں، زمین میں فساد مچانے والے ہیں، کھلم کھلا گناہ کرنے والے ہیں، اکڑنے والے، اترانے والے ہیں، ان کا انجام دیکھو کیا ہوا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان فرعون وحامان وجنودہما کانوا خاطئین، فرعون بھی، حامان بھی، اور اس کے ماننے والے، اس کے لشکر بھی 450 سال حکومت کرنے کے بعد بھی دنیا سے ناکام، دنیا سے فیل، نامراد ہو کر گیا۔ بادشاہ تھا، کامیاب ہونا تھا، حکومت اور سیاست اور سلطنت تھی، کامیاب ہونا تھا، ناکام ہو کر کیوں گیا؟ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی زندگی پڑھو، جوانی دیکھو، اس کا بڑھاپا دیکھو، اور یہ اللہ کے پاس جا رہا ہے، ذلت والی زندگی گزارا، کیا لے کر گیا؟ اس لیے فرمایا جب یہ ڈوب رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام پار ہوئے اور یہ دریائے نیل میں ڈوبا، اس لیے الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا، کہ اب ایمان لایا، حالانکہ تیرا نام ظالمین میں آ چکا ہے، تیرا نام فاسدین میں آ چکا ہے، تیرا نام اللہ کے نافرمان بندوں میں آ چکا ہے، لہذا اب تیری لاش کو فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، کہ اب تیری لاش کو باقی رکھیں گے صبح قیامت تک۔ بعد میں آنے والے باغی، بعد میں آنے والے مجرم، مال کا جن کو تکبر ہوگا، اسی طرح عہدے کا جن کو تکبر ہوگا، اسی طرح صلاحیتوں پر جو اترائیں گے، اپنی صلاحیتوں کا جو غلط استعمال کریں گے، ان کا انجام دیکھو اللہ پاک نے کیا فرمایا۔ لہذا آج مسلمان اپنی ذمہ داری سے ناواقف ہے۔ تربیت، اس لیے میں نے فرمایا الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، دیکھو ہم سب ذمہ دار ہیں، اور دین کے معاملے میں پوچھ گچھ ہونے والی ہے، پوچھا جائے گا دین کے معاملے میں کہاں ذمہ داری اپنائی۔ فرعون گیا، قارون بھی ڈوبا، حامان بھی ڈوبا، ساز و سامان کے ساتھ زمینوں میں دھسے، حالانکہ ان کے پاس حکومتیں تھی، سلطنتیں تھی، اور یہ اپنے وقت کے اندر اقتدار کے مالک تھے، لیکن زندگی کا سورج نکلتا ہے، زندگی کا سورج نکلتا ہے، یاد رکھو وہ ڈوبنے کے لیے نکلتا ہے، یاد رکھو وہ ڈوبنے کے لیے نکلتا ہے۔ ایک دن آئے گا کہ سورج آج نکلا ہے، وہ آج ضرور ڈوبے گا، لہذا اقتدار بھی ختم ہونا ہے، اسی طرح سلطنت بھی ختم ہونی ہے، سیاست بھی ختم ہونی ہے، جوانی بھی ختم ہونی ہے۔ آج مسلمان اپنے آپ کو دیندار بنائے، اپنے ماحول کو دیندار بنائے، حیا والا بنائے، یہ ذمہ داری ہے ہماری۔ شداد نے دنیا میں جنت بنائی، دنیا میں جنت بنائی، آسمانی کتابوں کو پڑھ کر بنائی،
سونا چاندی دیکھتا تھا زمین میں اس طرح جس طرح گلاس میں پانی دیکھتے ہیں، لیکن مال آیا، مال کا غلط استعمال کیا، اقتدار آیا، اقتدار کا غلط استعمال کیا، آسمانی کتابوں کو پڑھتا گیا، اسی مال کا غلط استعمال کیا، اور فرمایا کہ اسی طرح شداد نے دنیا میں جس طرح جنت میں دودھ بہتا ہے، شہد بہ رہا ہوگا، نہریں جاری ہوگی، اور حسن و جمال کی اللہ تبارک و تعالی حوریں جنت میں رکھیں گے، اس طرح دنیا کے جمال کی کنواری لڑکیوں کو لا کے جنت میں رکھا۔ لیکن ایک وقت آیا، گھوڑا سجایا، اسی طرح علاقہ سجایا، جنت کی وزٹ پہ سب سے پہلی مرتبہ نکلا ہے۔ اللہ پاک نے ہمیشہ جس کو زندگی دی ہے، دنیا میں آئے گے، مرنے کے لیے آئے گے، زندہ ہے تو ضرور مرنا ہے، اس لیے فرمایا جا رہا ہے شان و شوکت کے ساتھ، اکڑ کر اترا کر، دین نہیں ہے زندگی میں، اور اسے دین کی دعوت دی گئی، مال کی طرف سے اس کا استعمال کا طریقہ بتایا گیا، صلاحیتیں تھی، ان صلاحیتوں کو صحیح رخ پہ ڈالنے کی کوششیں کی گئی، لیکن صحیح صلاحیتیں صحیح جگہ پہ استعمال نہیں ہوئی۔ نکلا کیا نتیجہ؟ جا رہا ہے اسرائیل ملک الموت آئے، آ کر کہا تم سے ملنا ہے، جو بولنا ہو سامنے بولو۔ لہذا کان میں کہا میں اسرائیل ہوں، بڑوں کو نام سے لے کر بلاؤ تو شان میں ان کی کمی ہوتی ہے، مرجھا جاتا ہے چہرہ، کہا میں بیزی ہوں، آج ساری زندگی کا سرمایہ جہاں میں نے لگایا ہے اس کی وزٹ ہے میری، کہا کر لو بعد میں، نصیب میں ہو تو کرنا، پہلے ہم سے بات کر لو، نام میرا اسرائیل ہے، ملک الموت کہتے ہیں مجھے لوگ۔ کیا بتائیے؟ ایک قرآن میں کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ ہاں، دنیا کے دھوکے سے، مال و متاع کے، یہاں کی رنگینیوں سے ہمیں نکلنا ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ یہاں کا بنگلہ، یہاں کی وزارت، یہاں کی صدارت، یہاں کا حسن و جمال، یہاں کا مال و متاع ہمیشہ رہنا نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے بیان کیا ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز کو زوال ہے، باقی رہنے والی ذات ایک اللہ کی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ اللہ رہیں گے۔ مجھے اسرائیل کہتے ہیں، بل بلانے لگا، تڑپنے لگا، فریاد کرنے لگا، میں مرنے سے انکار نہیں کرتا، میں اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی جنت کی ایک وزٹ کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک قدم جنت کے اندر ہے دنیا کی بنائی ہوئی، اور ایک قدم جنت کے باہر ہے۔ اسی لیے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر موت کو جاندار، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکنا ہے۔ وقت ٹائم آیا، آنے کے بعد فوراً روح قبض کر لی گئی، ہاتھ ملتا گیا، یوں کہتا گیا ایسے ظالم دنیا کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ظالموں کا انجام ہوا ہے۔ اب انہوں نے دنیا پہ محنت کی تھی، کیا کام آئی ان کی دنیا؟ کیا کام آئی ان کی دنیا بتائیے؟ کچھ کام نہیں آئی۔ اس لیے دیکھو، اس لیے حضرت نے صدقات میں لکھا ہے، صدقات میں لکھا ہے اللہ والوں کی موت کیسے آتی ہے۔ اللہ والے بنو، ہاں نیک بنو، صالح بنو، متقی بنو، اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہونے کی کوشش میں صبح کے قیامت تک اپنی زندگی کے آخری سانس تک لگے رہنے کی کوشش کرو کہ اللہ کو میں پسند آ جاؤں، اللہ کو میں پیارا لگنے والا بنوں۔ یہ محنت ہے دیندار بننے کی، روح نکال رہے، ظالم بھی مرے، عبرت کا نشانہ بنے، ظالم بھی مرے، اللہ والے جا رہے۔ حضرت نے صدقات میں لکھا ہے ملک الموت آئے، ایک اللہ والے زندگی میں راتوں کا قیام کیا، تہجدیں پڑھی، نمازیں پڑھی، اپنی زندگی کو دین پہ ڈالا، روزانہ کا قرآن کریم کا معمول تھا۔ جانے کا وقت آیا تو کہا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کا وقت آیا ہے مرنے کا۔ کہا پوری زندگی میں اس وقت سے زیادہ کوئی وقت کا میں نے زندگی میں انتظار نہیں کیا۔ کیا بول رہے ہیں؟
کہا مجھے یہی گھڑی کا انتظار تھا. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ ووجوہ یومئذ باصرہ. جس اللہ کے لیے راتوں کا قیام کیا، جس اللہ کو بن دے کے زکوٰۃ ادا کی، جس اللہ کو بن دے کے صحابہ نے اپنی اولاد قربان کی، اپنی بیویوں کو بیوہ کیا، جس اللہ کو بن دے کے دنیا کے اندر مجاہدے کیے، آج موت اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے. اس وقت سے زیادہ میں نے کسی وقت کا انتظار نہیں کیا. جس حالت میں ہو میری روح نکالی آپ. کہا دیکھیں ابھی تو تھوڑا ٹائم ہے. آخری عمل کیا پسند کریں گے آپ جس عمل میں آپ کی جان نکالی جائے؟ کہا اگر وقت باقی ہے، اللہ مجھے اگر ٹائم دیتے ہیں تو میں نماز پڑھنا چاہوں گا، اور میں ملک الموت سے کہوں گا کہ وہ میری روح سجدے کی حالت میں نکالے. اللہ کو سب سے زیادہ پسند بندہ سجدے کی حالت میں آتا ہے. کہا ٹائم تو نہیں ملتا کسی کو بھی جب وقت آتا ہے موت کا، لیکن فرمایا یہ وقت آ چکا ہے، لہذا تمہیں تھوڑی سہولت دی کیونکہ آپ اللہ کے نیک بندے تھے، آپ نے ساری زندگی تقوی کے ساتھ گزاری، لہذا نماز کی رکعت باندھے سجدے میں گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے. یہ اللہ والوں کی موت ہے، یہ اللہ والوں کی موت ہے. اس لیے موت کے نام سے بھی گھبراتے ہیں لوگ کہ یہ اللہ کی ملاقات کا ذریعہ ہے. گھبرائے تو بھی جانا ہے، اور نہیں بھی گھبرائے تو جانا ہے. رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا یہاں پر. ہر کسی کو اپنی موت پیاری ہے، اپنی جان پیاری ہے. اس لیے دنیا کو نکالنا ہے، ہمیں اپنے آپ ہمارے گھر کو ماحول والا گھر بنانا ہے. ہمیں ہمارے بچوں کے بارے میں، آج مسلمان کے گھر میں اے سی نہیں ہے، مسلمان فکر کرتا ہے. آج اس کے گھر میں صوفہ نہیں ہے، وہ فکر مند ہے. اس کے گھر کے اندر اگر ایئر کنڈیشن نہیں ہے، آج مسلمان فکر کرتا ہے. مالی اعتبار سے آج میرے گھر میں بے دینی ہے، اعتقاد کا فقدان ہے. آج نوجوان نسلیں ارتداد پہ جا رہی ہے، الحاد پہ کھڑی ہوئی ہے. آج نوجوان نسلیں ماں باپ کی بد دعائیں لے رہی ہے. آج نوجوان نسلیں ایمان کا تحفظ، ایمان کی بقا، ایمان کی اشاعت اور اسلام کی اشاعت کی بجائے ایمان پر وہ نقطہ چینی کرنے کا ذریعہ بن رہی ہے. اس لیے آج یہ ہماری تربیت کی کمی کی وجہ سے ہو رہا ہے. لہذا آپ دیکھیں ہماری ان ماؤں نے جب تربیتی کی ہے، علم سے جوڑا ہے اور قرآن سے جوڑا، دین سے جوڑا. حضرات صحابہ نے ذمہ داریاں پوری فرمائی ہے. آپ دیکھیں یہ دین کو سیکھنا، دین کو دوسروں تک کے پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم آج قرآن کریم کی سورہ تحریم کی اس آیت کے ضمن میں آج ذمہ داری کے بارے میں، دین کی ذمہ داری کے بارے میں بات کر رہے ہیں. آپ اس کو سمجھیں. حضرات صحابہ نے اپنے وطنوں کو چھوڑا ہے. عقبہ ابن نافع کو جب اللہ کے نبی نے ارادہ کرایا حجۃ الوداع کے موقع پر کہ جے کو بلغوا عنی ولو آیا، جو نبی کی زندگی میں تم نے دین سیکھا ہے یہ دین دوسروں تک کے پہنچانا. صحابہ اکرام جس رخ پر تھے اس رخ پر نکلے اور نکل کر اپنی قبریں دنیا کے کونوں میں بنائیں. عقبہ ابن نافع نے اپنی قبر مراکش کے سمندر کے کنارے بنائی اور وہ وہاں پر دفن ہوئے. جوانی کے عالم میں نکلے، بڑھاپے میں پہنچے. اللہ تو گواہ رہنا تیرے آقا کے ادنا غلام دنیا کے کناروں اپنی قبر بنا رہے. دین کی ذمہ داری کا احساس تھا. معصوم بچوں کو صحابہ نے چھوڑا، یہ ذمہ داری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم قربانیاں دی. اللہ کے نبی کے عظیم گھرانے نے، مقدس گھرانے نے اللہ کے دین کے خاطر قربانیاں دی، تب جا کے یہ دین آیا ہے. اس لیے دین کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہمیں گھر کے اندر جنہوں نے بھی گھر کا ماحول بنایا اور زیادہ تر رول خواتین کا ہے. اس لیے فرمایا ماں کا گود اولاد کی اولین درسگاہ ہے، پہلا مدرسہ ہے ماں کی گود. یہاں ماں کی گود میں اگر تربیت ہو گئی، اس لیے مرد کا دین فرد کا دین ہے اور خواتین کا دین نسلوں میں چلتا ہے، پیڑھیوں میں چلتا ہے. ان میں حیا آئے، ان کے اندر پاکی آئے،
ان کی زبان اللہ کے ذکر پہ، ان کی آنکھوں کے آنسو اللہ کے دین، اللہ کی بے دینی، اللہ کے دین کی بے دینی کو دیکھ کر، گھر کے چھت کے نیچے بے نمازیوں کو دیکھ کر، بے دینوں کو دیکھ کر، امت کے حالات کو دیکھ کر رونے والی بنے۔ اتنے مولانا عمر صاحب پالن پوری کہتے ہیں عورتوں میں بولنے کی، رونے کی عادت ہے، اللہ کرے ان کے آنسو بے دینی کو دیکھ کے نکلنے والے بنے، ان کی زبان اللہ کے ذکر میں، اللہ کی قرآن کی تلاوت میں، اسی طرح اللہ کی شکر میں زندگی گزرنے والی بنے۔ آپ دیکھیں امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا، میں مثالیں دے رہا ہوں، واقعات بتا رہا ہوں کہ دیکھو جن ماؤں نے امت کو امام دینا چاہا، قائد دینا چاہا، اسی طرح امت کو قرآن کا ماہر، حدیث کا ماہر، دین کا ماہر دینا چاہا، قربانیاں دی ہے۔ امام احمد بن حنبل کی والدہ بیوہ ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا، کئی کلومیٹر دور، کئی میل دور جامع مسجد میں مدرسہ چلتا ہے، رات کے اندھیرے میں فجر سے پہلے گھنٹوں پہلے نکل کے اپنے معصوم بچے کو لے کے نکلتی، گھنٹوں بعد جامع مسجد پہنچتی اور جامع مسجد میں امام احمد بن حنبل کو چھوڑتی۔ بیوہ تھی، نوجوان تھی، لیکن اپنے بچے کی تربیت کی ہے، اور اپنے بچے کی تربیت کر کے حافظ قرآن بنایا اور قرآن کا، احادیث کا ماہر بنایا۔ اس لیے امام احمد بن حنبل جب زمانے کے امام بنے تو پوچھا گیا امام صاحب یہ مقام کس وجہ سے ملا ہے؟ تو کہنے لگے اس میں میرا کوئی کمال نہیں، میری وہ بڑھیا ماں کا اس جوانی کے عالم میں رات میں میرے پیچھے محنت کرنا، دن میں میرے پیچھے محنت کرنا، اور یہ عفیفہ اللہ کی ولیہ ماں کے پیچھے کے ہاتھوں کی دعائیں ہیں، آج مجھے اس مقام تک پہنچایا ہے۔ کم عمری میں آپ حافظ قرآن ہو گئے تھے، یہ وجہ ہے۔ علم سے اولاد کو جوڑو۔ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے آپ دھوبی کے بچے گئے، آپ دھوبی کے بچے گئے، کوئی اسٹیٹس نہیں ہے آپ کا، گلیوں میں اعلان کرتے تھے آپ کہ لوگوں اپنے کپڑے باہر ڈالو، یوسف آئے گا، جمع کر کے ندی وغیرہ میں دھوئے گا اور گھڑی کر کے آپ کے گھر پہ لوٹائے گا، لانڈری کا کام کرتے تھے آپ۔ لیکن امام ابو حنیفہ کی مجلس میں پہنچے، بیچ میں آپ کی مجلس لگی ہوئی تھی، آپ جا کے بیٹھ گئے وہاں پر، اس لیے کسی نے کہا ہے اللہ والوں سے دعائیں کراؤ، اللہ والوں کا سروں پہ بچوں کے ہاتھ پھراؤ، اس لیے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، نیک بنو، نیکوں کی صحبت میں رہو، سچوں کی صحبت میں رہو، اللہ کے سامنے رونے والوں کی صحبت میں رہو، پردہ رکھنے والے، پردہ کرنے والوں کی صحبت میں رہو، بے حیا، بے شرم، دین سے دور لوگوں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ اللہ قرآن میں کریم میں فرما رہے ہیں، ورنہ بے دینی کا اثر آئے گا، صحبت کا اثر آئے گا۔ ہاں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، ایک کامل ولی کی اور کامل متقی کی نگاہ پڑی۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے دیکھا امام ابو یوسف کو، اسی لیے جب اللہ کے نبی کی نگاہ پڑی حضرت عمر پہ، جو عمر بکری نہیں چرا سکتا تھا، جو عمر اونٹ چرا نہیں سکتا تھا، لیکن سرور کونین امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی تو کیا ہوا؟ 22.5 لاکھ مربع میل سلطنت پہ حکومت کر کے بتائے۔ ہاں، جس گلی سے عمر گزرتا تھا شیطان اس گلی میں کبھی قدم نہیں رکھتا تھا۔ جس کو اونٹ چرانے نہیں آیا، فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 17 جگہوں پہ ان کے منشا کے مطابق قرآن کریم کی آیتیں اتری ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یہ اللہ کے نبی کی نگاہ کی برکت ہے۔ اللہ کے نبی کی نگاہ اس بلا حبشہ کے کالے کلوٹے یہودی کے غلام حضرت بلال پہ پڑی، کلمہ لائے، ایمان کو قبول کیا، اور کیا عظیم قربانی دی ہے۔ مکہ کی گلیوں میں دوڑائے گئے، گھسیٹے گئے، اپنے بدن سے لہو بہایا، لیکن احد احد کا نعرہ لگایا گئے۔ کیا اللہ کے نبی نے خاندان کا اسٹیٹس نہیں، وجاہت نہیں ہے، صدارت نہیں ہے، مال نہیں ہے، کوئی اسٹیٹس نہیں ہے، لیکن جب اذان کے کلمات آئے ایمان کی بدولت،
اللہ کے نبی کی نگاہ کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام دیا، اذان کے کلمات سنائے گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا بلال کعبے پہ کھڑے ہو جاؤ اور کعبے پہ کھڑے ہو کے اذان دو۔ یہ محمد الرسول اللہ کی صحبت، محمد الرسول اللہ کی نگاہ کی برکت ہے۔ اس لیے جہاں بری نظر لگنے کا یقین ہے، العین حق، بری نظر لگتی ہے، اچھے لوگوں کو لگ گئی، اچھے مکان کو لگ گئی، اچھی گاڑی کو لگ گئی، اچھے علم والے کو لگ گئی، انسان کو تہس نہس کرتی ہے۔ جہاں بری نظر کا اثر ہوتا ہے اچھی نظر کا بھی اثر ہوتا ہے۔ ہاں، اللہ والوں کی صحبت میں جایا کرو، نیک لوگوں کی صحبت میں جایا کرو، اپنی اولاد کو بھیجو۔ اللہ کے نبی کے پاس ام سلیم نے حضرت انس کو لے کر آئی، یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا انس ہے، آپ دعا کر دیں۔ اللہ کے نبی نے دعا دی، اللہ تیری جان میں، اللہ تیرے مال میں، اللہ تیری اولاد اور تیرے علم میں برکت دے۔ 100 اولاد 120 اولاد کے باپ بنے آپ۔ کتنے باپ؟ 120 بچوں کے باپ بنے آپ۔ اب بتاؤ، مال تھا تبھی تو کھلاتے ہوں گے، ارے کنبا بڑا تھا تبھی تو کھلائے ہوں گے۔ علم میں اتنی برکت ہوئی، امام ابو حنیفہ براہ رات حضرت انس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں۔ 70 صحابہ سے امام ابو حنیفہ نے علم حاصل کیا ہے۔ اللہ والوں کے پاس جانا چاہیے۔ آج ہمارے فیملی کا اچھا ڈاکٹر ہے، جب بھی اگر ہم بیمار پڑیں، ہم رگے نہ رگیں، ہمارے گھر والے، ہمارے گھر کے بچے جاتے ہیں۔ ہمارے فیملی کا کنسٹرکشن کرنے کے لیے انجینئر ہے کہ کوئی بھی پلانٹ نکالنا ہو، میرے خالی پلانٹ پہ اپارٹمنٹ بنانا ہو، فلاں انجینئر ہے، بہترین ڈیزائن ڈال کے دیتے ہیں۔ ہمارے فیملی کا کرانہ دکان ہے، فکس ہے، مہینوں وہاں کھاتا چلتا ہے۔ ہمارے فیملی کا ترکاری کا شاپ ہے، ہم ہمیشہ وہاں سے ترکاری لیتے ہیں۔ اگر کوئی نہیں ہے، اچھے اللہ والوں کا تعلق ہمارے پاس نہیں ہے، ہاں، اللہ سے ڈرنے والے اہل علم کا تعلق ہمارے سے نہیں ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، دین کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، حج کے بارے میں، اسی طرح زندگی کے مسائل کے بارے میں اگر مجھے کچھ معلوم کرنا ہے، اہل علم سے کوئی رابطہ نہیں ہے ہمارا۔ اس لیے اللہ بول رہے ہیں، اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں، ہاں، سوچوں کی صحبت میں رہو، اہل اللہ کی صحبت میں رہو۔ امام ابو حنیفہ کی نگاہ پڑی، ماں نے کہا بیٹا رات میں آئے، ایسی آئے، اپنے اولاد کو علم سے جوڑو، اپنے اولاد کو علم سے جوڑو۔ تقوی ماں کی گود سے ملنا چاہیے، نماز کا اہتمام امی سے ملنا چاہیے، والد سے ملنا چاہیے، گھر کے اندر چاچو سے، طیبہ سے ملنا چاہیے، دادا سے، نانا سے ملنا چاہیے۔ آج مسلمان غفلت میں ہیں، یورپ کی گندی تہذیب کا دل دادا ہے، حسیناؤں کو دیکھنے میں مزہ آتا ہے، ٹی وی کو گھر میں رکھنے میں مزہ آ رہا ہے، موبائل کے غلط استعمال ہے، ناجائز تعلقات میں چیٹنگ کرنے میں مزہ آ رہا ہے۔ یاد رکھو، حضرت حکیم اختر رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ 40 دن عبادت کر لو، ایک لمحے کے لیے اپنی نگاہ سے بدنگاہی کر لو، 40 دن کی عبادت پہ پانی پھر جاتا ہے۔ نیکی کرنا آسان ہے، نیکی کو نامہ اعمال میں باقی رکھنا مشکل ہے۔ حافظ قرآن بننا آسان ہے، قرآن کو صبح قیامت تک سینے میں محفوظ رکھنا مشکل ہے۔ بہت سارا معلوم ہے دین، معلوم کرنا، معلومات بہت آسان ہے اور عمل مشکل ہے۔ اس لیے کسی نے کہا نبی کا نام سنتے ہیں تو جھوم جاتے ہیں، نبی کا فرمان سنتے ہیں تو گھوم جاتے ہیں۔ باجی نماز پڑھنا، باجی تلاوت کرنا، باجی ذکر کرنا، اسی طرح ڈھیلا ڈالا حیا والا برقع پہننا، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنا۔ اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، یاسین ہے، واقعہ ہے، سورہ ملک ہے، روزمرہ کی دعائیں ہیں، گھر کے اندر چلتی ہے زبانیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، گھر کا ماحول بنتا ہے۔ مرد احباب پر اللہ برکتوں کے پہاڑ نچاور کرتے ہیں، روزی میں گھر کی مستورات کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری گھر کی کمزور عورتوں کی برکت سے گھر کے مردوں کو اللہ روزی دیتے ہیں۔ یہ تعلیم ہے، گھر کا اثر پہنچتا ہے باہر تک۔ اور آج ہمارا واٹس ایپ پہ رہا، کیا کرے جی، ابھی تک واٹس ایپ ہی اوپن ہے ان کا، فیس بک سے جا رہا ہی نہیں دھیان، انسٹاگرام سے دھیان جا رہا ہی نہیں،
अभी भी केबल चालू गए, कौन आ रहे कौन जा रहे, तकद्दुस खत्म हो गया। इसलिए आदाब बतलाए, शोहर की जिम्मेदारी है बीवी का एहतराम औलाद को सिखाए। नहीं बेटा ये तुम्हारे मम्मा हैं, तुम्हारी वालिदा हैं। शोहर की जिम्मेदारी है वो अम्मी की इज्जत बच्चों के दिलों में डाले। बीवी की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों के दिलों में वालिद का अदब सिखलाए। बेटा आपके अब्बू आ गए, दरवाज़ा खोलो, आपके दादा जान आ गए, दरवाज़ा खोलो। बेटा आपके तैबा आ गए, आपके चाचू आ गए, आपके मामू आ गए, अदब से दरवाज़ा खोलो, सलाम करो, अच्छी जगह लाकर बिठाओ, उन्हें ठंडा पानी पेश करो, उनसे दुआएं लो। और दुआ देने की भी तरीके बतलाया। अल्लाह इल्म में, अमल में, इज्जत में, उम्र में, आफियत में बरकत दे। ये 5 आयन वाली दुआ देना। हम भी बड़े दुआ सीखना, बच्चे आकर सिखाए, हमारे को क्या बोलने आता नहीं, मुक्के बनते हम लोग। अपने औलाद को दुआ देना। अल्लाह क्या इल्म में, अमल में, इज्जत में, उम्र में और आफियत में अल्लाह खूब बरकत दे। और जाकिर शाकिर दाई आंखों की ठंडक अल्लाह आपको बनाए। क्या बनाना है, क्या दुआ देना, जाकिर शाकिर दाई आंखों की ठंडक अल्लाह आपको बनाए। ये दुआएं दो। हाँ, घर में अदब सिखाओ ताकि ये बच्चे अदब बने। अद्दिबु औलादकुम, अपनी औलाद को अदब सिखाओ। खैर, काजी इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह निगाह पड़ी, आप बैठ गए। माँ रात में देखा, बेटा कमा के लाए, कुछ कमा के लाए नहीं, आधी रोटी थी और वही एक रोटी में वालिदा ने आधी खाई और इसी तरह हज़रत इमाम अबू यूसुफ ने आधी रोटी खाई। कहा बेटा आइंदा गफलत नहीं करेंगे, आप सीधा सीधा काम करने जाएंगे। आइंदा दिन भी काम करने नहीं गए, आप मजलिस में बैठे रहे। आज हमने अपनी जिम्मेदारियों के मुतालिक आयत पढ़ी गई, मैं उस पर ये वाक़या बयान कर रहा हूँ। दूसरे दिन भी ऐसी हुआ। तीसरे दिन माँ तहकीक करने के लिए आई। कहाँ जाते इमाम अबू यूसुफ, मेरा बेटा कहाँ जाके बैठ रहा है? तो देखा इमाम साहब की मजलिस में जाके बैठ रहे। कहाँ जाके बैठ रहे? इमाम साहब की मजलिस में जाके बैठ रहे। तो इमाम साहब से वालिदा ने कहा हजरत इसको आप मजलिस में ना बिठाया, ये बच्चा कमाएगा तो खाएगा, ये बच्चा दिन भर मेहनत करेगा, रात में इसका पेट भरेगा, इतने मत बिठाए से। इमाम साहब की निगाह पड़ी थी। 40 साल तक रात में इशा के बाद फजर तक आपने अल्लाह का क़याम किया है। 40 साल तक 40 से 70 ताबईन से साबित है कि इमाम साहब ने रात में 40 साल का क़याम किया है। इसको छुटलाया नहीं जा सकता। लोग बोलते हैं ऐसा कैसा करे होंगे, आज कैसा करते हैं, आज इशा के बाद मोबाइल लेके बैठते हैं, फजर तक चैटिंग करते बैठते हैं। ऐसा करे आज उन्होंने, हमारा मोबाइल में दिल लगता था, उनको अल्लाह के सामने नमाजों में दिल लगता था। आज दोस्तों के साथ ऐसे गपशप के लिए बैठते तो 3-4 ऐसे बच जाते हैं। सहरी करके घर को जाते हो, कैसे जाते हैं, कैसा बैठे होंगे बोल के, हाँ आज हम परेशान हो रहे हैं। इसी तरह वो लोग बैठते थे। इमाम साहब से पूछा गया आपने 40 साल कैसे क़याम किया? मैंने अल्लाह के चंद नामों को पढ़कर अल्लाह से तौफीक मांगी, अल्लाह ने मुझे तौफीक अता फरमाई और 40 साल 70 ताबईन से साबित है कि आपने रात का क़याम किया है। ऐसे मर्द मुजाहिद की और कुरान के, हदीस के और अल्लाह के नबी के दीन को आगे पहुँचाने में ऐसे अजीम शख्सियत की निगाह पड़ी। इमाम साहब ने कहा अम्मा एक दिन आएगा, यही तुम्हारा बच्चा अल्लाह के कुरान की बरकत से, अल्लाह के नबी की हदीसों की बरकत से, दीन की बरकत से अल्लाह इसे वो मकाम देंगे, वो मर्तबा देंगे और वो इज्जत देंगे कि बादशाह बगदाद के इसके कदमों में बैठेंगे और इसे पिस्ते का बादाम का हलवा पेश करेंगे। हमारे अकाबिर कहते हैं और अम्मा कहने लगी का बेटा तू बैठ रहा भी तो ऐसे हजरत के पास बैठ रहा जिनका दिमाग काम नहीं करता। नहीं समझे? जिनका दिमाग काम नहीं करता। क्या धोबी का बच्चा और कहाँ बगदाद के इस्लामी सल्तनत के बादशाह कहाँ कदमों में बैठे, कहाँ बादाम और पिस्ते का हलवा पेश कर रहा है। कैसे उस्ताद के पास जाता बेटा तो अच्छे वो सब पकड़ना नहीं पकड़ा तो भी हाँ दिन दूर नहीं था। हाँ अल्लाह पाक
بتاتے ہیں امام صاحب پڑھتے رہے، آپ کے ساتھ بادشاہ کے بچے، آپ کے ساتھ وزیروں کے بچے اور آپ کے ساتھ بڑے نوابوں کی اولادیں اعلیٰ اعلیٰ گھوڑوں کے ساتھ آتی تھی۔ امام صاحب کہتے ہیں میں صبح تہجد سے پہلے میرا کھانا دہی اور سوکھی روٹی تھا، رات میں دہی میں سوکھی روٹی ڈال دیتا، صبح میں گھول کے پی لیتا اور گھنٹوں پیدل چل کے امام صاحب کی مجلس میں پہنچتا۔ میں نے 30 سال زمین پہ بستر بچھا کے سویا نہیں ہوں۔ میں کیا کہنے لگے؟ 30 سال۔ اسی لیے امام صاحب کو عہدہ دیا گیا، کہا آپ منصور بادشاہ نے، اس وقت کے بادشاہ نے کہا آپ بڑے بنے، آپ قاضیۃ القضات بنے، بادشاہ کے اوپر کا عہدہ ہے، تاکہ چور آیا، قرآن میں چور کی سزا کیا ہے، زانی آیا، زانی کی سزا کیا ہے، اسی طرح مسائل نکاح کیا ہے، مسائل خلا کیا ہے، مسائل تجارت، وزارت، سیاست، سلطنت کے مسائل کیا ہے، مجھے معلوم کرنا ہے۔ تو قاضی مسئلے بیان کرتا اور پھر بادشاہ ان مسئلوں کو سمجھ کے حکم نافذ کرتا، اسلامی حکم۔ امام ابو حنیفہ کو منصب دیا گیا، کہا یہ ظالم لوگ منصب دیں گے اور اپنی مرضی کے فتوے مجھ سے پوچھیں گے اور میں اللہ کے دین کے خلاف فتوے نہیں دے سکتا۔ اور آج بھی بولتے نا امام صاحب میں بول رہا نہیں، میں جو بول رہا ہوں بولو جی، مسجد میں ہے، میں جو بول رہا ہوں بولنا تم بولتے کہ نہیں بولتے؟ میں بولا نہیں، آئی ایم پریزنٹ ہے مسجد کے، ہم صدر صاحب ہیں، ہم جو بول رہے آپ کرنا ہو، سمجھ میں آ رہا تو کرنا، نہیں تو پھر ہمارے کل سے چھٹی۔ اس لیے میں مصلی کی جگہ پہ استعفیٰ رکھی ہوں، میں میرے پریشان کرے ختم، جس دن بولے اسی دن سے ختم، میں نہیں آ رہا بولنے والا ہوں، نہیں سمجھے؟ مول صاحب آج یہ مت بولو، سود کے بارے میں مت بولو، کیوں بولو تو خود کا سودی کاروبار ہے۔ اب مول صاحب آج اس کے بارے میں مت بولو، ہاں ٹی وی کے بارے میں مت بولو، کیونکہ ان کے گھر میں سب سے بڑا کیبل لگے ہوا ہے، نہیں سمجھ رہے؟ ہاں اس لیے امام صاحب کی بات سنا رہا ہوں میں۔ امام صاحب کو بھی عہدہ دیا گیا، کہا میں نہیں لے سکتا یہ عہدہ، آپ قبول کیے ہی نہیں، آپ قبول کیے نہیں۔ بہت بڑا اچھا واقعہ، وہ بھی قبول کیوں نہیں کیے، 2 جملے بولے تھے امام صاحب، مجھے وہ سنانا نہیں ہے، مجھے اپنے بچوں کی تربیت، اپنے گھر کو دیندار بنانے میں خواتین اسلام کا، ہماری ماؤں اور بہنوں کا، ہماری مستورات کا بڑا دخل ہے۔ آپ دیکھیں جہاں بھی امام ملا ہے ماؤں کی تربیت پر ملا ہے، اور جہاں کا بھی گھر کا ماحول سدھرا ہے وہاں پر خواتین کی دینداری کی وجہ سے سدھرا ہے۔ کیا نہیں کام کروا سکتے؟ ساری دنیا انڈر میں ہے ان کے، ہر کام کروا سکتے ہیں گھر میں، دینداری کے معاملے میں کیوں پیچھے ہے آج مسلمان؟ بے دینی کی طرف دن بدن کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ دن بدن کرائم بڑھ رہے ہیں، دن بدن جرائم بڑھ رہے ہیں، دن بدن بے دینی، الحاد، ارتداد دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ آج ہماری غفلت کی وجہ سے 40 سال پرانی باتیں، بڑوں کا احترام، بچوں کو ادب، ان پڑھ بھی بچے رہتے وہ بڑوں کا ادب کرتے تھے، جاہل بچے رہتے بڑوں کا اکرام کرتے، اس گلی میں کبھی نہیں جاتے جہاں بڑے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ آج کچھ نہیں ہے، بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے، کیونکہ یہ چیزیں سکھائی نہیں جاتی، آج باقاعدہ بے ادبی سکھائی جاتی۔ پڑوسی ہے ڈرنا نہیں بیٹا اس سے، پہلے کان کے نیچے مارتے تھے، بیٹا بڑے ہیں ادب کرنا، ان سے سلام کرنا، بڑے گزرے ان کو سلام کرنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان سے کچھ چیزیں اچھی سیکھنا۔ آج کیا ہے بتائیے؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، والدہ نے کہا ٹھیک ہے، ایک سونے کی تھیلی دی جس میں اشرفیاں وغیرہ تھی، کہا آپ کی والدہ کو ہفتے میں 1 یا مہینے میں 2-3 جو مزدوری تمہاری ہے اس سے بڑھ کے امی کو دے دینا کہ میں کپڑے دھو رہا ہوں، اور لے جا کے دینا، تمہاری والدہ خوش رہے گی۔ امام صاحب نے دیے، جان لیے تھے یہ پڑھے گا، نگاہ دیکھ لی تھی امام صاحب کی، فوراً جاتے ماں کو اشرفیاں وغیرہ دے دیتے۔ آپ نے پڑھا، 30 سال امام صاحب کی صحبت میں رہا۔ اب بتائیے، اب امام صاحب نے عہدہ قبول نہیں کیا، ساری دنیا اسلامی سلطنت کا قاضی، قاضیۃ القضات کا منصب، اسلامی سلطنت کا
صدر و مفتی بننا ہے۔ اب بتائیے کس کو بنایا جائے؟ اہل علم سے بادشاہوں نے مشورہ کیا، کہا امام ابو یوسف ہے، امام صاحب کے شاگرد۔ ان کا علاوہ اس زمانے کے اندر اسلامی سلطنت کے فتاوی کے صدر آپ بادشاہ آئے، آپ کو یہ منصب بہت زیادہ اصرار کے ساتھ، ذمہ داری کے احساس کے ساتھ یہ منصب دیا گیا۔ سارے بغداد میں پروٹوکول، اعزاز، ویلکم اور استقبال لگا۔ امام صاحب کے اعزاز میں سارے بغداد کی دعوتیں ہوئیں، لوگ کھانا کھا لیے۔ کمرے میں جس امام صاحب بیٹھے ہوئے تھے، بادشاہ اعزاز میں آیا اور اس نے بہترین ڈش کھولا اور امام صاحب کے قدموں میں بیٹھ کے کہا، مہمانوں کا اعزاز ہم بادام اور پستے کے حلوے سے کرتے ہیں۔ جیسی بولنا تھا، امام صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے امام صاحب۔ جیسی کہا یہ بادام اور پستے کا حلوہ ہے تو فوراً رونا شروع کیا۔ بادشاہ نے کہا کہ امام صاحب اگر میں نے کچھ غلط کہا ہے، آپ کو ناگوار چیز میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، میں معافی مانگتا ہوں۔ نہیں نہیں، یہ کوئی ناگوار چیز نہیں ہے۔ بچپن میں تھا، میں جب پڑھنے جاتا تھا، میں دھوبی کا بچہ تھا، اس لیے قرآن نے کہا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ علم کے ذریعے اللہ لوگوں کے مراتب کو بلند کرتا ہے، قرآن کی، حدیث کی، دین کی برکت سے۔ میرے ماں نے کہا تھا بیٹا پڑھنا نہیں، اسی طرح بیٹا تو کمانے والا ہے، لیکن میرے استاد نے مجھے دین دیا، قرآن کا ماہر بنایا، حدیث کا ماہر بنایا، اللہ کے دین سے میں جڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کافی محنتوں کے بعد آج یہ دن لائے کہ آج نہ میری ماں اس مقام کو دیکھنے کے لیے حیات رہی، نہ وہ مرد قلندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نعمان بن ثابت رہے، دنیا سے پیارے ہو گئے۔ انہوں نے بچپن ہی میں کہا تھا ایک دن آئے گا یہ بچہ اللہ دین کی برکت سے بادشاہ اس کے قدموں میں بیٹھے۔ دن دکھایا اللہ نے، کس کی وجہ سے؟ دین کی وجہ سے۔ بایزید بستامی ملے، کس کی وجہ سے؟ ماں کی تربیت۔ عبد القادر جیلانی بنے، ماں کی تربیت۔ اسی طرح ہمارے سارے بڑے مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میرا ایک بیٹا کافی سالوں تک حافظ نہیں بنا، میں فکر میں رہا۔ میری اہلیہ آگے بڑھی، آگے بڑھ کر کہنے لگی کہ مفتی سعید صاحب پالن پوری کے بہت بچے، تقریباً 10 سے 12 بچے، کہا حافظ نہیں بن رہے بچے، کیا وجہ ہے؟ تو اہلیہ نے کہا جب تک میں حافظ نہیں بنوں گی یہ بچے حافظ نہیں بنیں گے، جب تک میں حافظ نہیں بنوں گی میرے بچے حافظ نہیں بنیں گے۔ تو کیا کیا؟ مفتی صاحب کے پاس اہلیہ نے حفظ کرنا شروع کیا۔ مفتی سعید صاحب 50 سال دارالعلوم دیوبند کے آپ نے حدیث کے استاد رہے، آپ 50 سال تفسیر پڑھائی آپ نے، زبردست لکھی گئی ہدایت القرآن، پوری دنیا میں اہل علم ان کے علم کو سراہتے تھے۔ اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ اور کیا کیا؟ اب نیت کیا تو گھر کے اندر ماحول بنا، مفتی صاحب کے پاس حفظ شروع کیا، اہلیہ محترمہ نے، حضرت کی اہلیہ نے۔ اب جیسے شروع کیا تو آپ چند سالوں میں تقریباً 2.5 یا 3 سال کے اندر آپ نے حفظ کو مکمل فرمایا ہے۔ اور آپ نے حفظ مکمل کرنے کے بعد گھر کا نظام بنایا مدرسے کی طرح کہ فجر میں اٹھیں گے سب لوگ، جتنے بھی بچے ہیں، بیٹے بیٹیاں، فجر میں اٹھیں گے، کپڑے ہفتے میں 1 مرتبہ دھوئیں گے، رات کا اور دن کا کھانا ایک ساتھ ایک ہی ٹائم میں بنے گا۔ صبح میں سبزی زیادہ بنتی تھی، سالن، روٹی دیوبند میں آرڈر دے کے تندور کی روٹی منگا لیتے تھے، ختم۔ صبح سے لے کر 11:30 بجے تک مدرسہ گھر میں، اور پھر 11 سے لے کر ظہر تک آرام، پھر ظہر کی نماز پڑھ کے ظہر کے بعد سے لے کے عصر تک مدرسہ، پھر عصر میں چائے ناشتہ اللہ کا ذکر، مغرب سے لے کر پھر عشاء تک مدرسہ۔ ماں معلمہ ہے اور بیٹے ماں کے پاس پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہے۔ مفتی سعید صاحب کی آپ آئیڈیو سنیں، مفتی صاحب کی آپ کتابیں پڑھیں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہے، 11 بیرے یا جتنی بھی ان کی اولاد ہے، 10 سے زیادہ ہے، کہا میری ساری اولاد میرے گھر کی اس ترتیب کی وجہ سے سب بچے حافظ قرآن ہیں۔
اور جو نہیں بن رہے تھے بڑے بیٹے وہ بھی بن گئے. یہ کس کی وجہ سے؟ ماں کی تربیت کی وجہ سے. مدرسہ بنا دیے اور کہا گھر میں سبزی گرم کریں گے، رات میں چاول بنا لیں گے، باقی کوئی نہیں. ہفتے میں ایک مرتبہ بچے امی سب مل کے کپڑے دھوتے تھے. کیا ملا گھر میں؟ 12 حافظ قرآن کے ماں باپ آئیں گے، کیا اعزاز اللہ عطا فرمائیں گے بتائیے کل قیامت کے دن. اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها. اے حافظ قرآن، تو تراویح میں قرآن پڑھتا تھا، ٹھہرے ٹھہرے پڑھتا تھا، بیٹھے بیٹھے پڑھتا تھا، نمازوں میں پڑھتا تھا، غیر نمازوں میں پڑھتا تھا. اے حافظ قرآن، جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا، قرآن کریم پڑھتا جا، تیرا آخری مقام اور مرتبہ وہ ہے جہاں تو قرآن کی آخری آیت پہ ٹھہرے. حاملین قرآن کے ماں باپ کو بلایا جائے گا، ان کے ماں باپ کو بلاؤ. اللہ چاند سے زیادہ چمکتا تاج ماں باپ کے سر پہ سجائیں گے. وہاں بیٹھنے والے لوگ دیکھیں گے ان کے ماں باپ کوئی نبی تو نہیں ہے، یہ کوئی رسول تو نہیں ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ انہیں کہا جائے گا باجی، کہا جائے گا اے لوگوں، یہی تمہارے محلے کے ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنے گاڑے پسینے سے حافظ قرآن پر خرچ کیا، ریڈی لگا کے بچے کو بھیجا، مدرسے والا، قرآن والا، تلاوت والا، ذکر والا بنایا. یہی وہ تمہارا پڑوسی ہے جس کا دلارا، جس کا لخت جگر اور جن کے آنکھوں کی ٹھنڈک حافظ قرآن بنا. یہ حافظ قرآن کے پیرنٹس اور ماں باپ ہیں جن کو آج اعزاز سے نوازا جا رہا ہے. آج ہمارا شوق ہے. آپ دیکھیں ساؤتھ میں ہم بہت اچھے ہیں، پورے انڈیا میں ہمارے کرناٹک کی، تمل کی اور آندھرا کی، اسی طرح سارے صوبوں کی، کیرلا کی مثال دی جاتی ہے. لیکن ہمارے استاد بولتے ہیں تمہارے پاس جہاں ساری چیزیں اچھی ہے، پڑھا لکھا طبقہ ہے، لیکن علماء کی کمی ہے. انجینئر پتھر مارے تو ڈاکٹر کو لگتا، پتھر مارے تو انجینئر کو لگتا، پڑھے لکھے لوگوں کو لگتا. پتھر مارے تو علماء نہیں ہے. مفتی صاحب نہیں ہے گھر میں، حافظ صاحب نہیں ہے گھر میں، عالم صاحب نہیں ہے گھر میں. ہاں تہذیب والے لوگ ہیں آپ کی طرف بول کے بولتے ہیں ہمارے استاد، بہت اچھے لوگ ہیں، تہذیب، ہاں تہذیب ہے، لیکن نہیں ہے. میں پالنپور گیا تھا 1 سال پہلے، وہاں پر ایک گاؤں میں گیا میں. وہاں ایک ہی گاؤں میں 4 مسجدیں ہیں. 4 مسجدیں کا گاؤں کتنا بڑا ہوگا بتائیے؟ چھوٹا ہوگا نا. کتنے مولانا وہاں پہ؟ علماء کتنے رہنا؟ ہاں 5-6، 950 علماء ہیں. کتنے؟ 950 عالم. فجر میں اللہ نے بتایا، ہم لوگ بات کرتے ہیں 100% نمازی ہے وہ اس علاقے میں. گھر میں ہو لوگ اور فجر کی نماز کو نہیں آئے، ایسا نہیں ہو سکتا. وہاں آئے لوگ نماز پڑھنے ظہر میں، ہم لوگ گئے، ہمارے کالے کپڑے، پیلے کپڑے، نیلے کپڑے. وہاں لوگ کوئی پہنتے نہیں پیلے کالے کپڑے، مرد احباب نہیں پہنتے کلر کے، ایسے وائٹ پہنتے ہیں، مینٹین کرتے تو چپل بھی وائٹ، ٹوپی بھی وائٹ. اب ہم ٹھہرے اور میرے ساتھ دیہات کے ساتھی تھے افضل پور کے، ہوتے ایک کے پیلا کپڑا ہے تو ایک کا نیلا، اور میں بھی کلر کے کپڑے پہنا تھا، جبا. میں سب سے پہلے ظہر پڑھا، فوراً جا کے وائٹ پہ کپڑا چینج کیا. میں اچھا ہی نہیں دکھ رہا، ہم ایسا لگ رہا ہم گاؤں کے ہیں، وہ مہمان ہیں. نہیں سمجھے؟ ماحول بنائے وہ لوگ. 900 عالم کسے کہتے ہیں؟ 900 عالم ایک ہی گاؤں میں، اور چھوٹا دیہات ہے، چھوٹا دیہات ہے، 900 عالم ہے. اس لیے علماء کی کثرت ہو. اس لیے قرآن کریم میں فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے کل قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہیں گے من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه ادخله الله الجنة وشفعه في 10 من أهل بيته كلهم قد وجبت لهم النار. ارشاد ہوگا کہ جس نے قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ فرمایا، قرآن کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، قرآن کریم کے احکامات کے مطابق عمل کیا، ایسے حافظ قرآن کو کل قیامت کے دن کہا جائے گا تمہارے خاندانوں میں سے، تمہارے تعلقات والوں میں سے جو لوگ جہنم میں ہیں ان کو جہنم سے نکالو اور جنت میں داخل کرو. حافظ قرآن کی شفاعت
قبول کی جائے گی۔ یہ اعزاز کہاں ملے گا بتائیے؟ اس لیے اپنے بچوں کو دیندار بنائیں۔ آج بچہ الحاد کی طرف جا رہا ہے، کالج میں جا رہے بچے لیکن بگڑ کے آ رہے ہیں۔ آج موبائلوں پر پابندی گورنمنٹ نے لگائی ہے، آپ نہ دلائیں۔ جب تک بچے سمجھدار نہیں ہوتے، دیندار نہیں بنتے، اپنے بچوں کو موبائل وغیرہ مت دلاؤ، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے یہاں سے بچہ بگڑ رہا ہے، چھوٹا ہے، تعلقات نہیں ہے، ذمہ داریاں نہیں ہیں، اس میں جتنی چیزیں اچھی ہیں اس سے زیادہ بری ہیں۔ تقریباً ہزاروں سے زائد ویب سائٹ ہے جو مسلمانوں کو بگاڑنے کے لیے ڈالی گئی ہے۔ اتنے بڑے کہتے ہیں کوئی مسلمانوں کو ہلاک، مسلمانوں کی جوانی کو برباد کرنے والا آلہ، کوئی بھی پلان سکسیسفل نہیں ہوا۔ یہ الیکٹرانک میڈیا کا پلان سکسیسفل ہوا ہے۔ لہذا بچے حیا کے ساتھ زندگی گزاریں، گھر کے ماحول کو دیندار بنائیں اور سمجھا کر میرے ابا نمازی بنے، میرے امی نمازی بنے، میری جوان بیٹیاں نمازی بنے، اور میں ذمہ دار ہوں، میں گھر کے ماحول کو دیندار بنانے کی فکر کروں گی۔ آپ اگر فکر کریں گے انشاءاللہ گھر کا ماحول بنے گا، گھر کا مزاج بنے گا، انہی گھروں سے امام پیدا ہوں گے، یہی گھروں سے قائد پیدا ہوں گے۔ آئندہ آنے والی نسلوں کی رہبری ہمارے یہ بچے کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح یہ آخری عشرہ ہے نا، ہم 2 عشرے مکمل کر چکے نا۔ ابھی کہہ رہے تھے رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ اب یہ رمضان اپنی تھوڑی ساعتوں کو لے کر ہمارا رمضان زندگی سے جانے کو تیار ہے۔ اس لیے اللہ مردوں سے پوچھیں گے کہ دنیا میں تمام نعمتوں میں کون سی چیز تم پسند کرتے ہو؟ مردے خواہش کریں گے اللہ زندگی کے اندر ایک دن رمضان کا دوبارہ عطا فرمائیں۔ یہ وہ مہینہ ہے، آج یہ مہینہ کھانے میں، پینے میں، اسی طرح گھومنے میں، شاپنگ میں جا رہا ہے خالی۔ اب یہ 10 دن تو رمضان کے حج نہیں کرتے۔ ایک باجی بول رہے یہ دنہ میں حج نہیں کرتے، تراویح پڑھ لیے، سب پڑھ لیے، یہ آخر دنہ میں رمضان حج نہیں۔ بچوں کے کپڑے لینا ہے، شرارے لینا ہے، سودا لینا ہے، نہیں سمجھے؟ یہ آخر دنہ رمضان کے حج نہیں۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ لہذا ہمیں اپنے آپ کو یہ آخر عشرے میں لاکھوں جہنمی عصر کے موقع پر جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کیے جاتے ہیں۔ آج آپ بتائیے، ہم افطار کے موقع پر دعاؤں کا اہتمام کریں۔ جو گھر میں خواتین اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں، وَالْمَرْأَةُ تَعْتَكِفُ فِي مَسْجِدِ بَيْتِهَا، خواتین گھر کے کمرے میں جہاں نماز وغیرہ ذکر وغیرہ کرنے کا کمرہ طے ہے وہاں پر بیٹھ جائے۔ 2-3 خواتینیں، ایک خاتون کو، اسی طرح دادی کو، والدہ کو، نانی کو، گھر کے اندر جو بھی ہیں ان کو فارغ کریں تاکہ ہمارے گھر میں اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، رمضان کے ثمرات اللہ اتارے۔ ہم کپڑے سینے کے واسطے فارغ کرتے، میں کھانا الگ کو بناؤ۔ اچانک مثال یاد آئی مجھے، کیا کر رہے ہیں؟ کھانا مت بناؤ، سحری مت بناؤ، افطار مت بناؤ، خالی باجی تم کپڑے سیو گھر میں خالی عید کے، ایسا فارغ کریں گے ہم۔ ہر ایک باجی کو سموسے تلنے فارغ کرتے ہیں، نہیں سمجھے؟ اپنی ساری حریت بناؤ، لیکن ساری چیزوں کے ساتھ اللہ کے دین کے لیے گھر میں فارغ کرو۔ کھانا کھا لیں گے، اس لیے کہا کھانا پینے کا مہینہ نہیں ہے یہ، اللہ روزی کو بڑھاتے ہیں، لیکن یہ نفس کو مارنے کا مہینہ ہے، کہا تھوڑا کم کھائیں گے۔ لوگ کیا معلوم ہے بے فالتو 100 کلومیٹر اتارنے کے لیے روزانہ فیٹ کم کرنے کے لیے گھومتے ہیں۔ فیٹ کم کرنے کا رمضان سے بہتر طریقہ کوسا بھی نہیں ہے، بیماریوں کو ختم کرنے کا رمضان سے اچھا مہینہ کوسا نہیں ہے۔ ایک بیچارے کل مسجد میں ایک صاحب آئے، بڑی اچھی بات کہی، کہا ڈاکٹر نے منع کیا تھا، آخر دن گئے اور تقریباً 27 شعبان کو گئے اور کہا کہ کوئی دوا، کوئی بیماری روزے سے کہے اچھی دوا نہیں ہے، لہذا ڈاکٹر صاحب مشورہ ہو، مشورہ نہ بھی ہو، ہمت دے یا ساتھ نہ دے تو بھی ارادہ کر لیا ہوں روزہ رکھنے کا۔ کہہ رہے ساری بیماری اچھی ہوگی میری، اللہ میرے سینے میں قرآن ہے، میں صحیح بول رہا ہوں۔ وہ مجھے 27 رمضان کو ملے اور کہہ رہے تھے ارادہ نہیں ہے، لیکن کہا کوئی روزہ نہیں چھوٹا، اور بالکل پریشان تھے، ابھی روزہ رکھ کے ایسا لگ نہیں رہا کہ وہ روزہ رکھے۔
इतनी अच्छी सेहत होगी उनकी। हाँ, रोज़ा इसलिए जितनी बीमारियां आती गए, ज़्यादा खाने से बीमारियां होती गए, कम खाने से किसी ने भी नहीं कहा बीमारी होती। अरे नहीं समझे, जितनी भी बीमारियां किस लिए, ज़्यादा खाने से, कम खाने से किसी की भी बीमारियां नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर अशरे की कदर करें, अपने घर के मर्द अहबाब, जवान बेटे और इसी तरह जवान बेटियां अगर बैठना हो, तरगीब दिला के उनको बिठाओ एतिकाफ में। बुढ़ापे के 70 सजदे जवानी का एक सजदा बराबर नहीं हो सकते। हमारी जवान बेटियां बैठे, जवान बहनें एतिकाफ में बैठे, अल्लाह के सामने रोएं, तिलावत करें, जिक्र करें। शबे कदर नसीब हो गई, जवानी से हम रहबरी करेंगे, जवानी से हम रहबरी करेंगे। हज़रत शेख ने लिखा है, कितने खुशनसीब होंगे वो अफराद जो बालिग होने के बाद से लेकर मरने तक कोई एतिकाफ सुन्नत उनका छूटा नहीं। कोई 35 साल से, कोई 40 साल से, कोई 20 साल से। हमारी मस्जिद में साहब बैठते 18वां साल है, अब मेरे साथ उनका 9वां साल है, एतिकाफ में तसलसल के साथ बैठ रहे हैं। और रातों का क़याम रोज़ाना, सुबह में, रात में सलातुत तस्बीह, रोज़ाना 2 से 3, 4 पारे रोज़ाना। हमारे मास्टर साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह 30-35 साल से बैठ रहे हैं। अल्लाह के करम से ऐसे अफराद है। मैं आपकी मिसाल यहाँ नहीं, वहाँ दिया हूँ, वहाँ यूट्यूब पे देखिए आप, उसमें इनका मिसाल दिया हूँ मैं। मेरे ऑटो में रोज़ाना आते हैं मास्टर साहब, मौल साहब आते हैं, तकरीबन 30 से 35 साल से बैठने का मामूल है। क्या प्यारा अल्लाह पाक नवाजते नहीं होंगे। हज़रत शेख ने लिखा है, 8 साल अगर बैठ गए, 1000 साल इबादत करने का सवाब मिल गया। अल्लाह के नबी के पास पिछले उम्मतों के आबिदीन के वाक़यात आए, 550 साल इबादत ऐसी की, पलक झपकने के बराबर नाफरमानी नहीं की। ऐसी इबादत 850 साल, 300 साल अल्लाह के नबी गमगीन हो गए तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के आयत उतार रहे हैं, अल्लाह मेरी उम्मत की कम उम्रें गए, 70 और 60 और 70 के बीच में गए, अल्लाह मेरी उम्मत कभी मुकाबला नहीं कर सकती। 550 साल उम्र की इबादत कहाँ से लाएंगे। अल्लाह कुरान उतारे, नबी जी गम करने की ज़रूरत नहीं, फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। है ना, अगर कोई शब कदर में इबादत कर ले, 83 ईयर्स इबादत में वक्त गुजारने का सवाब मिलेगा। 1000 महीनों के बराबर। 1000 महीने कितने होते हैं? 83 साल इबादत में गुजारने का। और 83 साल 83 अगर कोई 10 साल से बैठे तो आप हिसाब करके देखें। अरे 8 दहा 80, 10 साल के यही होते हैं, 800 साल हुए कि नहीं हुए। इसलिए एतिकाफ में बैठेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अभी रात में भी आज 21वीं ताकरात है, आज रात में भी एक जगह पर बयान है और आज 25वां पारा भी तरावी में सुनाना है। लिहाजा मैं एक भी बाहर रखे हुआ है। आज आखिरी दिन है, खुर्शीद अकरम साहब भी 2 दिन है बोल के अब 2 दिन थका को भेजेंगे इनको, फिर कामिल 3 हो। लेकिन उन्होंने आखिर में फिलहाल अच्छा करे बहुत, नहीं समझे। खैर ज़्यादा भी लोग आते हैं ना, पूरा इलाका भर जाता है। आए हुए लोगों को देखिए, मैं अपनी जानिब से दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। मैं अपनी जानिब से हमारी ख़वातीन की ज़िम्मेदारों में ज़िम्मेदारी संभालने वाले हमारे मेराज बाजी का तहे दिल से, इसको कम कर दो, ये दालो मत दोनों दिन के, ये एकदम फ्री मजलिस से हुई है जो भी